رات کا پچھلا پہر تھا اور میں ایک عورت کے لیے رو رہا تھا۔ اچانک میں نے سنا کسی کی سسکیوں کی تیز آواز پوری رات کو خوفناک کر رہی تھی۔ مجھے کچھ دیر پہلے لگ رہا تھا کہ دنیا بھر کے غم میرے کندھوں پر ہیں، لیکن نہیں، اس کی وجہ سے میری گردن جھک گئی ہے۔ میں گھٹنوں کے بل آ گیا ہوں۔ میرے بہتے ہوئے آنسوؤں میں ٹھہراؤ آیا۔ سسکیوں اور آہوں کے کوڑے مسلسل میری سماعت کے پیچ کو زخمی کر رہے تھے۔ میں فرش کا سہارا لے کر اٹھا اور ہچکیوں کا تعاقب کیا۔ کوچھا کے قبرستان میں ایک سفید لباس پہنے لڑکی، جو قریب 22-24 برس کی تھی، ایک قبر کی کلاؤں میں لیٹے ہوئے تھی۔ اس کے الفاظ پہ اس کی ہچکیاں حاوی تھیں۔ بابا، جب سے آپ گئے ہو نا، کسی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ نہیں کہا، بیٹا کچھ چاہیے تو شام کو لیتے آؤں گا۔ بابا، اماں بیمار رہتی ہیں، میں ان سے کیا مانگوں؟ بیٹیوں کی آس تو بابا کے ساتھ ہوتی ہے نا۔ بابا، اب میں گھر پر بھی خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتی۔ بابا، آپ اکثر کہا کرتے تھے نا، تم بڑی ہو گئی ہو، بے فکر نہ رہا کرو، کہیں آنے جانے کے وقت کسی کے ساتھ لے جایا کرو۔ دیکھیے نا بابا، اب میں اپنے آنگن میں بھی اکیلی نہیں جاتی۔ بابا، جب غیر مرد مجھ کو نظروں سے زخمی کرتے ہیں نا، تو مجھے آپ کا پردہ بہت یاد آتا ہے۔ دیکھیں نا بابا، آپ کی شہزادی کا جوتا 3 دن سے ٹوٹ گیا ہے۔ بابا، آپ کو پتہ ہے نا، مجھ سے ننگے پاؤں نہیں چلا جاتا۔ بابا، آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ بابا، آپ کو پتہ ہے، اب میں نوکری کرتی ہوں۔ میرا مینیجر بار بار مجھے دفتر بلاتا ہے اور کاغذات پینسل کے بہانے میرے ہاتھوں کو چھوتا ہے۔ اگر میں کچھ کہتی ہوں تو اس کے بعد وہ کام بھی مجھ سے کرواتا ہے جو کل کا ہوتا ہے۔ بابا، مجھے نوکری نہیں کرنی، مجھے ان حریص لوگوں کے سامنے اپنی غیرت کو پامال نہیں کرنا۔ آپ اللہ پاک جی کے پاس ہیں نا، ان سے کہیں میری بیٹی اکیلی ہے اور مردوں کی ہوس بھری نظروں سے زخمی ہوتی ہے، وہ ان کی زبردستی اسے ختم ہو رہی ہے۔ بابا، مجھے آپ کا پردہ محفوظ رکھتا تھا، اب میرا پردہ چھن چکا ہے، اب میں کسی کی نظروں سے محفوظ نہیں رہتی۔ میں درختہ سہارا لیے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک بیٹی اپنے باپ سے معاشرے کی شکایت کر رہی تھی، بابا، یہ دنیا اچھی نہیں اور ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، جبکہ ہماری بہن بیٹیاں آج بھی مرد کی گندی نظروں کی قید